آپ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے تو پاکستان سے باہر ہیں، لیکن در حقیقت بستے آپ پاکستان کے اندر۔ آپ ہم سے زیادہ پاکستان کے باسی ہیں، ہم سے زیادہ کین، ہم سے زیادہ محب وطن اور ہم سے زیادہ پاکستان کا درد دل رکھنے والے شہری ہیں۔ اور یہی چیز آج آپ کو یہاں کھینچ کے لائی ہے، اور یہاں آپ میری گفتگو کہہ لیں جو گفتگو کیا ہونی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ ملک کے احوال و قوائد کیا ہیں، پاکستان کدھر جا رہا ہے، پاکستان کا کیا ہونے والا ہے، جو سوالات ہر ایک شہری کو بطور خاص پاکستان سے باہر بہت پریشان کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا سلسلہ جو ہے وہ بہت دراز ہے، اور یہ تاریخ کوئی آج کل کی یا چند مہینوں کی یا چند برسوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ کوئی 75 سال پہ پھیلی ہوئی تاریخ ہے۔ اور ان 75 سالوں کے اندر آپ تشریف لائے، جب بھی ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنی تاریخ کے اندر بہت سنہری، بہت روشن، بہت دمکتے ہوئے صفات یا اوراق بڑے کم ملتے ہیں۔ ایسے اوراق زیادہ ملتے ہیں جن پہ سیاہی تھوپی ہوئی ہے، یا جن سے گریز کرنا چاہتے ہیں، جن کو ہم یاد بھی نہیں رکھنا چاہتے، ایسے اوراق بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم جس آشوب کا شکار ہیں اور جس دلدل کے اندر دھسے ہوئے ہیں، اس دلدل میں بھی یک لخت ہم نہیں گرے ہیں، نہ پچھلے 3 سالوں میں گرے ہیں، نہ 4 سالوں میں گرے ہیں، نہ 10 یا 20 سالوں میں گرے ہیں۔ اس دلدل تک آنے میں بھی ہمیں 75 برس ہی لگے، پون صدی کہہ لیں، پون صدی لگ گئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ابھی ان دنوں کی بات اگر کی جائے تو IMF کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، کتنی شرائط ماننی پڑی، کس طرح ان کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا، کس طرح وہ چیزیں بھی ماننا پڑیں جو ہماری قومی غیرت یا حمیت برداشت نہیں کرتی، یا وہ باتیں جو عوام پہ ہمیں بوجھ بھی ڈالنا پڑا وہ بھی تسلیم کرنا پڑا۔ وجوہات کیا تھیں؟ وجوہات یہ تھیں کہ ہماری اکانومی، ہماری معیشت، ہماری اقتصادی حالت بہت بری تھی، یہاں تک کہ ہم دیوالیہ پن کی حدود کے اوپر، سرحد کے اوپر کھڑے تھے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر شروع کرنے والے ممالک، جن میں سر فہرست ہمارا ازلی دشمن جسے ہم کہتے ہیں بھارت ہے، تو بھارت نے ہمارے ساتھ سفر شروع کیا، لیکن آج جب ہم 1 اور 2 ارب ڈالر کے لیے کبھی امریکہ کی طرف یا IMF کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی یونائٹڈ عرب اسٹیٹس کی طرف، امارات کی طرف ہم نگاہ اٹھاتے ہیں، کبھی چین کی طرف جاتے ہیں، اور ان سب کو ملا جلا کے جب ہم 10-12 ارب پہ پہنچتے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، جو قرض کے ہوتے ہیں، تو بھی ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری تجوری میں 10-12 ہو گئے، ہم خوشی مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ہدیہ ہائے تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور وہ ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا، بھارت کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر 500 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، 500 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، جبکہ ہم 1-2 ارب ڈالر کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ ہم سے زیادہ لائق ہیں، ہم سے زیادہ بڑے برینی ہیں، زیادہ بڑا ذہن رکھتے ہیں، زیادہ بڑا دماغ رکھتے ہیں، زیادہ محنتی ہیں، زیادہ مشقت کرنا جانتے ہیں، زیادہ زیرک ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم کسی اعتبار سے بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ملک میں، ہمارے ساتھ کیا بلکہ ہمارے جسم کے ایک حصے میں، ہمارے جسم کا ایک حصہ جو ہم سے الگ ہو گیا، بنگلہ دیش، جس کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، بنگلہ دیش کے ذخائر بھی 50 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں، جو کل تک ہمارے وجود کا حصہ تھا۔
تو کیا وجہ ہے؟ ان وجوہات کا سراغ ہم لگانے بیٹھیں تو ہمیں پتہ نہیں کتنی صدیاں اور گزر جائیں گی. لیکن ایک چیز جو بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اور بڑے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اقتصادی بدحالی جو ہوتی ہے، معاشی بدحالی جو ہوتی ہے، اس کے جو اسباب ہیں، جو الاسباب جسے کہنا چاہیے، وہ ہوتا ہے سیاسی عدم استحکام، انسٹیبلٹی. جب انسٹیبلٹی ہوتی ہے، عدم استحکام ہوتا ہے، تو پھر اسی کی کوکھ سے بے یقینی کی کیفیت جنم لیتی ہے، انسرٹینٹی جنم لیتی ہے. ایک کھوکھا لگانے والا بھی سوچتا ہے کہ اگر میں نے کھوکھا لگایا تو کل پتہ نہیں کیا ہوگا، کل ہو سکتا ہے حکومت ایسی آ جائے جو کھوکھے پھیرنا شروع کر دے. تو بڑا صنعت کار، بڑا سرمایہ کار کہاں سے آئے گا جسے آنے والے کل کا کوئی یقین ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل حکومت کس کی ہوگی، اگر ہوگی تو اس کی پالیسیاں کیا ہوں. تو یہ جو عدم استحکام ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے، یہ برس ہا برس سے ہمیں کھاتی رہی ہے، چاٹتی رہی ہے. اور کوئی شخص بھی، میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم تھے تو میں نے بہت قریب سے ان کے ساتھ رہتے ہوئے، کم و بیش ہر روز ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ وزرائے اعظم کن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، کس طرح کے مسائل انہیں درپیش ہوتے ہیں، اور وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ آپ ان کی توجہ کسی اور طرف کھینچ لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کا بحران ختم ہو، آپ ڈان لیکس لے آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جی کہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں، آپ کوئی اور چیز اس طرح کے مسائل لے آتے ہیں. کبھی پاناما آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز آ جاتی ہے. میاں صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ صدیق صاحب دیکھو، اسی کہ نہ کہڑے کام اسی کرنا چاہتے ہیں پبلک واسطے، لوگوں واسطے، عوام واسطے، لیکن انہوں نے سانو کہڑے کام کہڑے کام پاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ میں دن کو بھی مثال دے رہا تھا کہ جب آنے والے وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ رات سو رہا ہے تو صبح اپنے بیڈ روم سے ہی اٹھے گا یا کہیں اور سے اٹھے گا، تو پھر لا یقینی بے یقینی کی کیفیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس ملک کے اندر کون سا سرمایہ کار ہے، کون سا صنعت کار. لہذا آج بھی اگر پاکستان کے لوگوں کے گھروں کے اندر، تجوریوں کے اندر، بینکوں کے اندر، بینکوں سے میری مراد ہے بینکوں کے جو لاکرز ہیں، ان کے اندر پڑی ہوئی دولت کو دیکھیں تو شاید پاکستان دنیا کا بہت بڑا امیر ملک ہوگا، لیکن وہ پیسہ نکال کے سرے عام لانا نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں. خوف کی ایک تلوار ہر شخص پہ لٹکی ہوئی. تو یہ وہ مسائل ہیں جن سے ہمارا ملک دوچار رہا ہے اور اب بھی ہے. آپ تصور کیجئے کہ 28 جولائی کو 2017 کو جب پاناما کا فیصلہ آتا ہے اور میاں صاحب کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، میں اس دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. پھر فیصلہ آیا، بہت سے MNAs بھی آ گئے، بہت سے اور لوگ بھی آ گئے، اور مجھے وہ کہنے لگے جی کہ اب آپ چھوٹا سا ایک بیان لکھ کے دیں کہ میں اب سبکدوش ہونے کا اعلان کر رہا ہوں اس فیصلے کے نتیجے میں. تو وہ میں نے چھوٹی سی ایک سٹیٹمنٹ لکھی جو ہم نے جاری کر دی اور قصہ تمام ہو گیا. قصور کیا تھا؟ آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قصور کیا تھا. یعنی آج جب کوئی قانون بنتا ہے نا جی کہ 5 سال ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ جو ہماری نااہلی کی مدت ہے، تو کہتے ہیں جی یہ پرسن سپیسیفک ہے. سینٹ میں بھی کسی نے کہا کہ جی یہ پرسن سپیسیفک قانون جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے پھر انہیں اٹھ کے جواب دیا، میں نے کہا کہ جب آپ پرسن سپیسیفک GIT بنا رہے تھے، جب آپ پرسن سپیسیفک اس کے اندر 2 بریگیڈیئر ڈال رہے تھے، جب آپ پرسن سپیسیفک کبھی 2 کبھی 3 کبھی 5 کے بینچ بنا رہے تھے، جب آپ پرسن سپیسیفک کا واٹس ایپ کالیں کر کے وہ ہیرے تلاش کر رہے تھے، جب آپ پرسن سپیسیفک ہو کے گاڈ فادر کا تانا دے رہے تھے، سسلین مافیا کا تانا دے رہے تھے، جب آپ پرسن سپیسیفک ہو کے GIT کے اوپر ایک 3 رکنی بینچ بٹھا دیتے تھے اس کی نگرانی کے لیے، جب آپ پرسن سپیسیفک ہو کے، یہ وہ مثالیں ہیں جو کسی اور کیس پہ نہیں ہیں.
پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری کے اندر یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ کسی اور کیس میں آپ کو نظر نہیں آتا. اور پرسن اسپیسیفک ہو کے آپ نیب کو حکم دیتے ہیں کہ یہ ریفرنس سے بنا. نیب کا لا یہ کہتا ہے کہ کوئی نیب کو نہیں کہہ سکتا انکلوڈنگ کورٹس. نیب خود اگر تحقیق کرنا چاہے تو کرے. نیب نے جتنے ریفرنس دائر کیے میاں صاحب کے خلاف ان میں لکھا ہوا ہے کہ آن دی ڈائریکشنز آف دا سپریم کورٹ. کیسے سپریم کورٹ ڈائریکشن دے دی؟ پرسن اسپیسیفک ہیں آپ. پھر پرسن اسپیسیفک ہو کے آپ ایک جج کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے, اس کی بیٹی کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ سب ایک پرسن اسپیسیفک ہو کے کہانیاں ہیں. ٹیپس آ گئی ہیں, کیسٹس آ گئی ہیں. ایک جج مر گیا یہ کہتے کہتے جی کہ مجھے بلیک میل کر کے فیصلہ لیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ وہ میاں صاحب کے گھر گیا, بڑی مشکلوں سے میاں صاحب نے اس کو اجازت دی اور وہ روتا رہا ان کے زمین پہ بیٹھ کے جی کہ میں یہ بوجھ لے کے جا رہا ہوں اس دنیا سے, اور کچھ عرصے بعد وہ مر بھی گیا. یہ کہانی ہے. یہ اس ملک کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ ملک جو 28 جولائی 2017 کو 6% سے زیادہ جی ڈی پی دے رہا تھا, جو ملک تاریکیوں میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور 11-12 ہزار میگا واٹ بجلی نواز شریف نے پیدا کر کے دے دی تھی, ملک کی صنعت کا پہیہ چلا دیا تھا. وہ ملک جہاں سٹاک ایکسچینج دنیا کی 5 بڑی سٹاک ایکسچینج میں آ گئی تھی اور 54,000 کی حدوں کو چھو رہی تھی. اب ہم 50,000 سے بھی آگے نہیں بڑھتے, بہت چھلانگ لگاتے ہیں تو 45 پہ آ گئے. اور جب مہنگائی کی شرح جو آج 35% ہے, پورے نواز شریف کے دور میں 3% اور 4%, اس سے $1 کہاں پہ کھڑا تھا؟ کسی ایک پیمانے سڑکیں بن رہی تھی, پل بن رہے تھے, کارخانے بن رہے تھے, موٹر ویز بن رہی تھی, باوجود اس کے کہ آپ ٹانگ کھینچ رہے تھے, باوجود اس کے کہ 4-4 مہینے کے دھرنے ہو رہے تھے, باوجود اس کے کہ وہ کوٹوں کچہریوں میں رکتا پھرتا تھا, اس کے باوجود اس نے یہ کام کیا. لیکن جب آپ نے اس کو گھر بھیج دیا تو وہ 28 جولائی جو ہے اور آج کے پاکستان کو آپ موازنہ کریں کہ 28 جولائی سے لے کے اب پھر جولائی میں ہم جا رہے ہیں, 28 جولائی 2017 اور اب جولائی 2023, 6 سال کے اندر پاکستان کو آپ یہاں لے. اگر نواز شریف اپنا دور پورا کرتا, مکمل کرتا اور 2018 کے الیکشن میں وہ پھر سے آتا اور 5 سال مزید حکومت اسے ملتی, تو آپ یقین کیجئے کہ 2023 ہے اس وقت پاکستان کا گراف جو ہے وہ کہیں اوپر ہو, کہیں اونچا ہو. یہ مسائل نہ ہوتے جی ہم. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ہم نے ایوب خان کے دور سے IMF سے ہم نے قرضے لینے شروع کیے. کوئی قرضے کا پروگرام ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے, مکمل نہیں کر سکے, بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا. واحد IMF کا پروگرام نواز شریف نے مکمل کیا اور کامیابی کے ساتھ. اب تک وہ واحد پروگرام ہے, اور جب مکمل کیا تو ان کی سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ الوداع IMF, بائے بائے IMF. اور IMF کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان اب وہاں آ گیا ہے جہاں غالباً اسے آئندہ ہماری ضرورت نہیں پڑے گی. دس واز دا پاکستان جس کو آپ نے زمین بوس کر دیا, کسی ایک شخص کی محبت میں کر دیا یا کسی ایک شخص سے نفرت میں کر دیا. وہ چلے نفرت والا سزا بھگت رہا ہے, محبت والا بھی بھگت رہا ہے, لیکن سزا اصل تو پاکستان بھگت رہا ہے, پاکستان کے لوگ بھگت رہے ہیں. رسوا پاکستان ہو رہا ہے, بھیک پاکستان مانگ رہا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے جو بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا نوحہ ہے. اور اس کی جتنی بھی اب ہم رو لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, باتیں کر لیتے ہیں, تقریریں کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا مداوع کیسے کریں. اور یہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والا شخص ایک بار بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کرتا. اور آپ پاکستان کو آپ دیکھیں, اس لیے نہیں کہ میرا تعلق یا آپ کا تعلق PMLN سے ہے, پاکستان میں جتنی بھی تعمیر اور ترقی آپ کو نظر آتی ہے, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ سڑکیں ہیں, چاہے وہ پل ہیں, چاہے وہ ٹرینیں ہیں, چاہے وہ موٹر ویز ہیں, چاہے وہ میٹرو بس ہے, اس کے اوپر صرف ایک شخص کا ٹھپا لگا ہوا. کسی اور سے پوچھیں, مثال کے طور پر آپ PTI سے پوچھیں کہ جی ہم نے تو نواز شریف نے 4 سال ہی حکومت کی نا,
2013 میں آیا اور 17 میں چلے گئے. 4 سالوں میں وہ دہشت گردی مکا گیا, وہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر گیا, وہ 11,000 میگا واٹ بجلی دے گی. آپ نے 1,000 میں 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں دی. 4 سال ناٹ اے سنگل میگا واٹ, یعنی 11 سے 11,000 ایک بھی نہیں کر سکے. اکانومی آپ نے برباد کر دی, تہذیب کا جنازہ آپ نے نکال دیا, اخلاقیات کا جنازہ آپ نے نکال دیا, کلچر کا جنازہ آپ نے نکال دیا, پاکستانیت کا جنازہ آپ نے نکال دیا. پاکستان کو آپ کی نواز شریف بیٹھتا تھا, ہم اس کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ پوچھتا تھا اچھا جی بجلی کے فلاں کارخانے کا سٹیٹس کیا ہے, فلاں روڈ کا سٹیٹس کیا ہے. کراچی سے لے کے پشاور تک موٹر وے آج آپ جائیں اور پشاور سے بیٹھیں جی ملتان جانے کے لیے تو آپ کو کوئی وقت نہیں لگے. موٹر وے بن چکی ہے, صرف ایک پورشن نواز شریف چلا گیا تو وہ خالی پڑا ہوا ہے, سکھر سے کراچی تک. تو کراچی سے پشاور تک کی موٹر وے ایک کارنامہ ہے, معمولی بات نہیں ہے. آپ ہزارہ جہات میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, گلیات پہ چلے جائیں. یہ تھا وہ پاکستان جو آپ نے چھین لی. وہ بیٹھتے تھے تو یہ باتیں کرتے تھے, پھر آپ ایک ایسے شخص کو لے آئے جو بیٹھتا تھا تو وہ یہ باتیں نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا آج کس کو پکڑنا ہے, آج فلاں شخص ابھی تک کیوں باہر پھر رہا ہے, فلاں کے سیل میں پنکھا کیوں لگا ہوا ہے, فلاں کے اے سی کیوں نہیں اتارا تم نے, فلاں کی ضمانت کیوں ہو گئی. یہ 3 گھنٹے اس پہ محفل چلتی, کوئی کام نہیں ہوتا تھا. مجھ جیسے شخص کو جو بے ضرر سا آدمی ہے انہوں نے پکڑ کے جب جیل میں ڈالا تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کر رہا ہے, اور مجھے ہتھکڑی لگائی. 5 سال پہلے کی بات ہے, 4 سال پہلے کی, لیکن وہ لطف لیتے تھے ان باتوں سے. آج انہیں انسانی حقوق یاد آتا ہے. وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ اسی خاطر وہ قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے, اکیلے پھر رہے ہو جس میں بے کارواں ہو. اسی لیے ہم کہتے تھے, سینٹ پہ کھڑے ہو کے میں اکثر کہا کرتا تھا, جس صرف فواد چودھری کو پکڑا گیا اور ہتھکڑی لگائی گئی تو میں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے اس کی مذمت, اپنی حکومت کی مذمت, میں نے کہا ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا. اگر انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا تو انہوں نے غلط کیا, اور ہم اگر کریں گے تو وہ بھی غلط کریں گے. نہ ہتھکڑی لگاؤ, نہ گھروں پہ چھاپے مارو, نہ منہ پہ کپڑے ڈالو, نہ ذلیل کرو کسی کو. ہم تو ان قدروں پہ, ہم نے کسی پہ مجھ پہ کرایہ داری کا کیس بنایا, ہم نے کسی پہ کرایہ داری کا کیس نہیں بنایا, کسی کو راتوں کو گھروں سے اس طرح نہیں اٹھا, کسی کے خلاف چرس نہیں ڈالی, بانگ نہیں ڈالی, جس طرح رانا سنالوں پہ ڈال کے اندر کر دیا. ہم تو پھر بھی ویلیوز پہ یقین رکھتے. میاں نواز شریف جس شخص کا نام ہے وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. مجھے یاد ہے کہ محترمہ کے بارے میں ایک دفعہ کوئی بندہ لے کے آیا, جی دیکھیں, انہوں نے کہا نہیں میرے سامنے مت لاؤ اس طرح کی چیز, اور مجھے مت دکھاؤ, ہماری اپنی بیٹیاں ہیں. تو ایک ایسے شخص کو آپ نے بے دخل کر دیا, پاکستان سے جیل میں ڈالا. سینکڑوں پیشیاں وہ بیٹی کی انگلی, جب وہ گئے ہیں, جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پہ تھی اور میں وہاں موجود تھا اس ہاسپٹل کے اندر, میاں صاحب بیٹھے تھے, میں بیٹھا تھا, مریم بیٹھی تھی, ان کی دوسری بیٹی بیٹھی تھی, دونوں بیٹے بیٹھے تھے, اور ڈاکٹر یہی کہہ رہے تھے جی کہ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس وقت وہ شخص وہاں سے نکلتا ہے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے, اور دونوں کو پتا ہے کہ ہم نے جیل میں جانا. میں ان کے ساتھ تھا, تیسرا آدمی, ہم جہاز میں بیٹھے ہیں, اور میاں صاحب کو جہاز میں نیند نہیں آتی, مجھے بھی نہیں آتی, تو ہم انہی کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کے ساری رات باتیں ہی کرتے رہے. اور وہ جب اترے ہیں تو بیٹی کو بھی پکڑ لیا, باپ کو بھی پکڑ لیا, ایک ہی جیل میں دونوں کو الگ الگ ڈال دیا. میں جب کچھ دنوں بعد نواز شریف صاحب سے ملنے گیا تو میں نے کہا جی بتائیں پھر جب آپ کو لے کے گئے ہیں تو کیا گزری. کہنے لگے صدیق صاحب کی گزرنی سی, وہ ایک سیل دے وچ لے گئے نا, انہوں نے وہ کھولیا ہے سیل تے تھلے میں دیکھا تے ایک پٹی پرانی دری پئی سی گی, تو میں لیٹ گیا تے سو گیا, جہاز چونکہ نیند نہیں آئی تھی تو میں سو گیا. یہ ایسے لوگ ہیں, ان لوگوں کے ہاتھوں پاکستان چلا گیا. مریم سے میں نے پوچھا, مریم کہنے لگی کہ انکل ایک چلنگا سی چارپائی تھی, مریم کا 2 دن پہلے یہاں سے ایک پروسیجر ہوا تھا نیک سے, اور وہ بڑی پین میں تھی. تو کہنے لگی کہ میں نے ان سے کہا کہ چارپائی کیا تھی, وہ ایسے ہی تھی, چلنگا سا جسے کہتے ہیں,
کہ مجھے تکیہ دے دو، میں گردن میں تکلیف ہو رہی ہے. تو اسے کہا جی تکیے کی اجازت نہیں ہے جیل میں. یہ لوگ ہیں. اب کہتے ہیں جی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور پھر آپ مرد ہو کے جیل سے ڈرتے ہیں. میں آج امبیسڈر صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی تھانہ بھی نہیں دیکھا تھا، جیل تو بہت دور کی بات. لیکن جب میں جیل میں چلا گیا اور اس میز سے، میرا خیال ہے اس میز سے بھی چھوٹا سمجھ لیں، اتنے 2 میز تھے جہاں 6 بندے پڑے ہوئے تھے، 7واں میں اس میں ڈالا انہوں نے. اور اسی کے اندر ایک کونے میں ایک کموڈ پڑا ہوا تھا جو ہم 7 بندے استعمال کرتے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ قصوری چکی ہے، اس میں بڑے سخت جو ملزم ہوتے ہیں. اس سے میں نے پوچھا یار کیوں آئے ہو؟ کوئی کہنے لگا جی میں نے 4 قتل کیے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں دہشت گردی میں آیا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں منشیات میں آیا ہوں. مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے کہا یار میں نہیں بتا سکتا، میرا جرم اتنا چھوٹا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے تم سے بات کرتے ہوئے. یہ حال ہے تم لوگوں کو، اس طرح کے سلوک آپ لوگوں. اور پھر میرا ڈر بھی اتر گیا، مجھے رات کو نیند آ گئی زمین پہ ہی، میں سو گیا آرام سے. آپ اتنے بڑے لیڈر ہو، جیل جانے سے ڈرتے ہیں. ایک دن کے لیے جانا پڑا تو عدالت عظمیٰ نے کہا جی کہ یہ 3 کمروں والا جو بنگلہ ہے یہ کھول دو. اور بنگلے میں 10 کھانے پکا کے صدر صاحب لے کے آ رہے ہیں. یعنی اس ملک کے اندر یہ مذاق ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ. میں گیا تھا، ہماری سینٹ کے کچھ لوگ گئے تھے کور کمانڈر کا گھر دیکھتے ہیں. آپ یقین جانیں کہ کچھ چیزیں تھیں جو قائد اعظم کے نوادرات پڑے ہوئے تھے، وہ پیانو جو بجاتے ہیں وہ پڑا ہوا تھا، وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا. کوئی چیز نہیں بچی ہوئی تھی. بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے، کسی نے یہ کام نہیں کیا. نواز شریف 3 دفعہ نکل چکا ہے وہاں سے. آپ لوگوں نے اسلام آباد سے 5 دن لگے تھے انہیں لاہور آتے ہوئے. 1 لاکھوں کا مجمع ان کے ساتھ تھا. کسی نے کوئی ایک پتھر کسی گملے پہ بھی نہیں مارا. یہ کیا مخلوق ہے؟ پشاور سے لے کے کوئٹہ تک ایک ہی پیٹرن. کوئٹہ میں انہوں نے کہیں کچھ نہیں کیا، چھاونی پہ جا کے حملہ کیا. پشاور میں انہوں نے کہیں کچھ نہیں کیا، ریڈیو اسٹیشن جلایا. اور پھر کلا بالا آثار چلے گئے جہاں FCC کا ہیڈ کوارٹر. پنڈی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ سیدھے اٹھے ہیں اور GHQ کے پھاٹک کو جا کے توڑا پھوڑا اور جلایا. یہ پیٹرن تھا. میاں والی میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر پہ چڑھ دوڑے، جہاز جلا دیا، شہیدوں کی یادگاریں جلا دی، ان کے مجسمے جلا دیے. واٹ از دس؟ فوج سے ہمیں بھی اختلاف رہتا ہے، ان کے ہم زخم خوردہ ہیں. یہ تو فوج کا مراعات یافتہ ہے، ہم فوج کے زخم خوردہ رہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی یہ نہیں کیا. اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ادارہ ہے جس کی عزت ہونی چاہیے، تکریم ہونی چاہیے. یہ ہمارے دفاع کی دیوار ہے، ہمارے دفاع کی علامت ہے. اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارے سارے ناز نخرے رہ جائیں گے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں دہشت گردی کی ہر روز کوئی نہ کوئی واردات ہوتی ہے. ہمارے افسر بھی مارے جاتے ہیں، ہمارے نوجوان مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ادارے کی نفی کرنا اور ادارے کی آبرو پہ حملہ کرنا، اس کی ساکھ پہ حملہ کرنا، ان کے گھروں کو جلانا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ کور کمانڈر صاحب آگے پیچھے ہو گئے، ورنہ ان کی گرفت میں آتے تو پتہ نہیں یہ کیا حل کر دیتے ہوں. تو یہ ہے. اب ان کے مقدمات درج ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ مقدمہ بھی ہمارا اس عدالت میں چلنا چاہیے جو ہمیں پسند ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار مقدمات ہیں جو سول کیسز ہیں. توشہ خانہ کا کیس ہے. موٹی موٹی باتیں ایسی ہیں جو آپ نے ماضی میں کبھی نہیں سنی ہوئی کہ جی وہاں کروڑوں کی گھڑیاں لی جائیں. چلیں لے لیں آپ، ایک رعایتی قیمت آپ دے دیں، لے لیں، لیکن اسے بازار جا کے بیچنا یہ تو ملک کی توہین ہے نا. یہ وہ ملک جنہوں نے وہ تحفہ آپ کو دیا ہے. ہمیں کوئی کتاب بھی تحفہ دیتا ہے نا اور اس پہ لکھتا ہے ہمارا نام کہ جی فلاں کو تحفے کے طور پہ دے رہے ہیں، تو لائبریری کے الگ خانے میں رکھ لیتا ہوں کہ یہ میں کسی کو نہیں دوں کیونکہ یہ مجھے دی گئی. مطلب ہے کہ آپ کس تماش کے آدمی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا. تو اب انشاءاللہ حکومت
کا جو پیریڈ ہے وہ 6 یا 8 اگست ختم ہو رہا ہے، اور پھر امکانی طور پہ ہمیں توقع ہے، امید ہے، ساری جماعتیں اس پہ ایگری کرتی ہیں کہ اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہو جائیں، فیئر فری الیکشن ہوں، اور عوام جس کو ووٹ دیں وہ منتخب ہو کے آئے۔ اور ہمیں توقع ہے کہ اگر عوام نے کچھ سیکھا ہے ہمارے ماضی سے اور اپنی اس 4 سال کی حکومت سے بھی کچھ سیکھا ہے، تو وہ بھی دانش مندی سے کام لیں گے، اور مجھے یقین ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی منظوری دے دی تو میاں محمد نواز شریف 28 جولائی 2017 سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے، اور وہ مشن جو ان کا پورا نہیں ہو سکا تھا اور جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، پاکستان بھگت رہا ہے، وہ انشاءاللہ اس پاکستان کو پھر سے اس دلدل سے نکالیں گے اور اس کو اس راستے پہ لے کے جائیں گے جس راستے پہ لے جانے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ بہت سی چیزیں آپ کی، ہماری کاوش کا، ہماری محنت کا، ہماری تدبیر کا، ہماری کسی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے۔ کارخانہ قدرت ہے جو مسلسل حرکت میں ہے، آسمان حرکت میں ہے، تقدیر حرکت میں ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، تو وہ ہاتھ اور پاؤں گواہیاں دے رہے ہیں، اور وہ ہاتھ اور پاؤں کی گواہیاں جو ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کیا اتنا بڑا ظلم ہوا، اور نواز شریف سے بڑا ظلم اس پاکستان کے اوپر ہوا، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ان مشکلات سے نکالے، اور مشکلات سے نکل سکتا ہے پاکستان۔ پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، لوگوں کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، معاملات وہی ہیں، بیماریاں وہی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ اگر میں دل سے یقین رکھتا ہوں، لیکن بنگلہ دیش میں 10-15 سال سے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اس نے ملک کو بدل کے رکھ دیا۔ انڈیا میں افراد آتے جاتے، مودی بھی 10 سال سے بیٹھا ہوا، ملک کو اپنی راہ پہ چلا دیا ہے اس نے۔ ہمارے ہاں تو 4 سال انتہائی مدت ہے جو کسی کو ملتی ہے، اور وہ 4 سال بھی آرام کے نہیں ملتے۔ میں اس دن میاں صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب دھرنا ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا اور قادری صاحب کا، تو ہم چائے پی رہے تھے ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے، تو ملٹری سیکرٹری نے آ کے کہا سر جلدی کیجیے، جلدی کریں۔ تو ان کے کیا ہو گیا کہ جی وہ بلوائی آ گئے ہیں، گیٹ بھی توڑ دیا انہوں نے، اور وہ دوسرے گیٹ پہ بھی آ گئے ہیں، تیسرے کوئی راستہ نہیں رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر، بڑے تحمل سے انہوں نے کہا پھر، وہ کہنے لگے جی ہیلی کاپٹرز ہم نے تیار کیے ہیں، تو یہ ایک پیچھے راستہ ہے جو چھوٹے سے جھاڑیوں والے جنگل سے گزرتا ہے، تو وہاں جانا پڑے۔ تو میاں صاحب نے بڑے تحمل سے اسے کہا کہ بیٹھو برگیڈ صاحب، چاہ پیو، چھٹو، کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دن تھے جو ہم نے گزارے ہیں، اس کے باوجود اس نے ڈیلیور کیا۔ وہ آرام سے 4 سال نہیں ملے اسے۔ آپ ڈان لیکس ہو رہے ہیں، تو کبھی پاناما کا مقدمہ ہے، JIT میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ گریڈ 18, 19, 20 کے افسروں کے سامنے پیشیاں دیتا رہا، اور آپ خوش ہوتے رہے کہ جی ہم ذلیل کر رہے ہیں اسے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انتقام کا اور اپنی تدبیر گری کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظام اب حرکت میں آ چکا ہے، اور انشاءاللہ حالات بدلنے والے ہیں، اور میاں صاحب امکانی طور پہ 2-3 دنوں میں پہنچ رہے ہیں لندن میں، اور اس کے بعد وہ امکانی طور پہ انشاءاللہ اگست میں وطن جائیں گے، اور الیکشن مہم کی نگرانی بھی کریں گے، نگہبانی بھی کریں گے، اور اس کو چلائیں گے بھی۔ مریم لندن تو نہیں آئیں گی، مریم شاید سعودی عرب سے ہی 2-3 دنوں میں واپس چلی جائیں گی۔ تو پاکستان کے عوام ظاہر ہے کہ کچھ کی عقل پہ، آنکھوں پہ، جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ پردے پڑ جاتے ہیں اور کان گنگے بہرے ہو جاتے ہیں لوگ، تو گنگے بہرے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر اب ایک شعور کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور ہمیں توقع ہے، ہمیں یقین ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بہت اچھے نتائج لے کے آئیں گے۔ بس یہ گزارشات ہیں، اگر کوئی بات آپ سے پوچھنی ہو، ویسے پوچھنے کے لیے میں نے چھوڑا تو کچھ نہیں ہے۔ صدیقی صاحب، جو اگست میں میاں صاحب آپ نے کہا جائیں گے امکانی طور پر امکانی طور پر،
تو چیف جسٹس بندیال کی موجودگی میں آپ یہ سمجھتے ہیں جو تحفظات ہیں دیکھیں وہ جی میں سمجھ گیا آپ کا سوال. چیف جسٹس بندیال ہوں یا نہ ہوں یا کوئی اور ہو، ان کا جو پروگرام ہے اس میں چیف جسٹس کی موجودگی عدم موجودگی میٹر نہیں کرتی. وہ اپنے پروگرام کے مطابق انشاءاللہ آئیں گے. اور کیسز کے اندر اب کچھ نہیں ہے سوائے میں نے ایک بیان میں کہا تھا، بلکہ سینٹ میں کہا تھا کہ یہ جتنے فیصلے لکھے گئے ہیں نواز شریف کے خلاف، یہ فیصلے دراصل ان ججوں کے خلاف ایف آئی آر سے، انہوں نے خود اپنے خلاف ایف آئی آر قلم بند کی. یعنی ان فیصلوں کو آپ دیکھیں، آپ کو شرم آئے گی کہ یار یہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ بغض میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے لکھے. فرد جرم ہے ان کے خلاف یہ فیصلے. تو اس لیے ان کے خلاف کسی مقدمے کے اندر کوئی دیکھیں نا، آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اربوں روپے شاید خرچ کر دیے جے آئی ٹی پہ. دنیا بھر کے ممالک نے آپ نے بندے بھیجے، تحقیق کرو، چھانو، حکومتوں کو خط لکھے، کچھ نہیں ملا. صدیقی صاحب ایک سیکنڈ، ملا کیا کہ جی اس کے بیٹے کی ایک کمپنی تھی اور 20,000 یا $10,000 تنخواہ اپنا جو درہم یا ریال درہم تنخواہ تھی وہ نہیں لی اس نے، لہٰذا یہ خائن ہو گیا. شرم کی بات نہیں ہے. جی آپ بولیں. جی ابھی آپ جیسا آپ نے کہا کہ فواد چودھری کی تگڑی لگانے کی آپ نے مذمت کی، گھر پر چھاپے مارنے کی آپ نے مذمت کی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے کہ باتیں ہو رہی ہیں، افواہیں ہو رہی ہیں کہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک رہنما کو پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی اجازت دیں گے، نہیں دی جائے گی، اگر ایسا ہوا تو کیا آپ اس کی حمایت کریں گے؟ یا میں کسی ایسے بندے کی حمایت نہیں کروں گا جس نے ہماری 75 سال کی تاریخ کو مسخ کرتے ہوئے پہلی بار ہمارے شہیدوں کی یادگاروں پہ حملہ کیا. وہ میں ہوں، نواز شریف ہو، کوئی ہو، میں اس کی حمایت نہیں کروں. اس کا نام کوئی بھی، اسے سزا ملنی چاہیے. خان صاحب جی بلودی فرام پاکستان. گزشتہ 3.5 سال میں جو پاکستان کی جو اقدار تھی، جو ایک کلچر تھا بڑوں کا ادب کرنا، زبان کا، جو اس کی بربادی ہوئی ہے، آپ بھی اس پہ کبھی جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو ایک نیا کلچر نوجوانوں کو دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ نے بہت کم لکھا. آپ کے اکثر مضمون میں دیکھتا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ آپ کی مرضی کے بغیر میں نے شائع بھی کیے ہیں، مہمان آرٹیکل کر کے. اس کا تذکرہ میں نے بہت سے کالموں میں کرتا رہتا ہوں، اور میں تو سینٹ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، اور جو مجھ سے سینئر لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے اندر ہم نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا جو اس وقت، کیونکہ وہ جماعت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے سینیٹرز موجود ہیں، اور وہ وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو بازاروں میں کرتے ہیں، جو گلی کوچوں میں کرتے ہیں، جو ان کا سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. اور وہ جینڈر سے بے نیاز ہو، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، وہ ایک ہی لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں میں تو اکثر و بیشتر میں شاید واحد سینیٹر ہوں جس کی تقریر وہ خاموشی سے سنتے ہیں، اس لیے کہ میں کوئی نازیبہ بات کہتا نہیں، ورنہ کسی کی تقریر نہیں سنتا، اس لیے کہ ان کو کسی کی بات سننا گوارا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا زیاں ہے معاشرے کا. آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے. نوجوانوں کے ذہن مست ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو گیا ہے، ہماری زبانیں بگڑ گئی ہیں، ہمارے لہجے خراب ہو گئے ہیں، ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے. ہم ہر وقت انتقام، غصہ، بلڈ پریشر مریض ہوتے چلے گئے ہیں. یہ سارے عوارض ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے دور ہونے میں بھی وقت لگے گا. سر میرا اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. لودھی صاحب ایک سوال 3.5 کریں، سال باقیوں کو موقع دیں. میں بالکل میں چاہوں گا میرے سارے بھائی، لیکن میرا سوال کمپلیٹ ہو جائے تو زیادہ مہربانی ہوگی. آپ سے پھر کبھی ملاقات ہو. جی جی فرمائیں. 3.5 سال کو اگر آپ نکال دیں ایک طرف، تو اس سے پہلے بھی جو نواز شریف صاحب کی یا دوسری حکومتوں کی جو اکھاڑ بچھاڑ جس ایک ٹولے نے کی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ مستقبل میں بھی وہ دوبارہ اس طرح کے حالات چینج نہیں کریں؟ دیکھیں، مستقبل میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو کھیل تماشے ہوتے ہیں اس میں ہمارا بھی قصور ہے، سیاستدانوں کا بھی قصور ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے، چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ ادارے ہیں، انہوں نے سیکھا ہے.
اور اپنی غلطیوں کو محسوس کیا ہے. آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ وہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی. ہر ایک کو اندازہ ہے کہ اتنی بڑی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی. جی سر ایک تو آپ نے اپنی پوری اس ایڈریس میں آپ نے پاکستان کا جب بھی کہا کہ آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ میں کھلواڑ کیا. آپ کلیئرلی بتائیں کہ وہ کون سی فورسز ہیں جنہوں نے اس ملک کو 75 سال کے بعد یہاں تک پہنچا دیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ جو ویلیوز جو پریویس گورنمنٹ تھی جیسے عمران صاحب کی ویلیوز جو ہیں اس میں نہیں تھی. انہوں نے کیا آپ کی موجودہ گورنمنٹ ان کو ویلیوز کو فالو کر رہی ہے جو پاکستان کی اقتدار ہے اس ویلیوز کو فالو کر رہی ہے؟ اور کیا آج لوگوں پہ کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے ان کے لوگوں کو آپ کی پسند کریں. اور یہ بھی بتائیں کہ کیا میڈیا انڈر سیز نہیں ہے آپ کے؟ جی منظور صاحب، میرا خیال ہے 3 سوال آپ نے پوچھ لیے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ ہماری جماعت نے کبھی بھی وہ لب و لہجہ استعمال کیا ہے یا وہ زبان استعمال کی ہے یا وہ طرز عمل اپنایا ہے جو ایک مخصوص جماعت نے رواج دیا ہے. میاں صاحب نے جب 2 بار یا 1 بار نام بھی لیا ہے تو صاحب کا باجوہ صاحب فلاں صاحب، تو ہماری یہ روایت نہیں ہے. نہ میاں صاحب کی یہ روایت ہے، نہ اس وقت ہماری یہ روایت ہے. ہمارے لوگ تلخ بھی بولتے ہیں، تلخ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ان حدوں کو نہیں چھوتے جس حد کمال پہ وہ پہنچے ہو. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ویلیوز کی بات ہو گئی. نظر نہیں آ رہی. نہیں، ان کو آپ ویلیوز نہ کہیں. یہ کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ٹماٹر کا گھر چلا ہے اور میں اسے نہ پکڑوں. یہ ویلیو ہے؟ یہ ویلیوز میں آتی ہے کہ میں جا کے اس کے بلائیں لوں اور اس کا ماتھا چوموں کہ تم نے بہت اچھا کیا. ویلیوز یہ ہے کہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. ویلیوز یہ ہے کہ عرفان صدیقی ایک گناہ کرے تو وہ بھی ایک عام آدمی چلتا ہوا اور ٹماٹر کے گھر پہ ایک پتھر مارے، آپ بخشیں گے اس کو؟ اور اگر ایک جماعت کا لیبل لگا کے اور اس کا جھنڈا اٹھا کے وہ گھر جلا دے تو اس کو پکڑنا ویلیوز کے کھاتے میں آئے گا؟ یہ کوئی ویلیوز نہیں. ان کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے. انہوں نے ناجائز ظلم کیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ظلم کریں. ابھی دیکھیں 2011 میں آپ کی برطانیہ میں فسادات ہوئے، لوٹ مار ہوئی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ 1 مہینے کے اندر 10 سمری کورٹس بنائی ہے. ایک 13 سال کی بچی کو اس لیے انہوں نے 3 سال قید دے دی کہ اس نے ایک شیشہ توڑا تھا پتھر مار. کوئی بنیادی حقوق نہیں نظر آئی. ایک عورت نے ایک جانگیا چرایا، نکر چرائی، اس کو جیل میں ڈال دیا. ابھی کل کی بات ہے نا، جون جولائی میں اسی مہینے میں فرانس کے اندر جو کچھ ہوا ہے. فرانس میں سماعتیں جو ہو رہی ہیں نا، وہ 1 گھنٹہ ایک بندے کو دیتے ہیں، ایک ملزم کو بٹھاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی تصویر ہے. وہ کہتا ہے ہاں جی میری. تو یہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ کوئی تعویل دیتا ہوگا، وجہ بتاتا ہوگا. 1 گھنٹے کے بعد اسے سزا سنا دی جاتی. کوئی وکیل نہیں ہے اور کوئی اپیل نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے. آپ ہمیں ویلیو سکھا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. اور کوئی تھینک یو جی، بہت شکریہ. Don't forget to like, comment and subscribe.